السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض ممالک میں سڑک پر ایک ٹیشو پیپر پھینکنے کا جرمانہ $500 تک ہے اور بہت سختی سے نوٹس لیا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اتنی کیا بڑی بات ہے، ایک ٹیشو ہی تو پھینکا تھا، لیکن نہیں، اگر 100 لوگ کسی جگہ پر اور 100 لوگ پھینک دیں تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا. اس سے پھر کتنے کا آپ جمع دار رکھیں گے جو صفائی کرتے رہیں گے، اور پھر اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں جو کوڑا بکھیرنے سے، اور کتنے مسائل، پوری ہوا جو ہے اس کے اندر وائرسز اور پولوشن پھیل جاتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی اجتماعی پراپرٹی کو نقصان دے رہا ہے تو اس کو بھی سختی سے روکا جائے گا. آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا ملک بجلی نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ ضائع بھی کرتے اور بجلی چوری بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ جرم کیا ہے؟ ایک اجتماعی جرم ہے نا. اب اس کا خمیازہ کون کون بھگت رہا ہے؟ کتنا وشیس سائیکل چل پڑا ہے نا. بجلی جاتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا گرمی لگتی ہے، ایک عام انسان کو تو بس تکلیف کو، جی گرمی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، ہم اس سے آگے نہیں سوچتے. آپ کو پتا اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہر جگہ پر، ہاسپٹلز میں، انڈسٹریز کو آپ دیکھیں، کاروبار کو آپ دیکھیں، طالب علموں کا نقصان آپ دیکھیں، کہاں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. 3 مہینے سال میں جو قوم گھر بیٹھ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی بعض اوقات وہ اتنی تکلیف ہم نہیں گوارا کرتے کہ ایک بٹن بند کر دینا. تو کوئی بھی ایسا جرم، یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ جیسے الہدا کے اندر بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں تو ہیں جیسے اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا صرف آپ کو نہیں ہے، آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی نقصان ہے. مثلا اگر آپ واش روم گندے چھوڑ آتے ہیں، کتنے لوگوں کے کپڑے ناپاک ہوں گے. تو جیسے آپ نے لعنت کی ہے نا جو رستے میں گند بکھیرتے ہیں، کیونکہ اس سے جو گزرے گا ان کے کپڑے ناپاک ہوں گے، گندگی نظر آئے گی. تو اسی طرح جو لوگ واش روم میں نیچے بیٹھ کے نجاست کر دیتے ہیں، یا استنجا ٹھیک نہیں کرتے، یا کوئی بھی اپنی گندگی وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور کوئی دوسرا انجانے میں اس کا گاؤن خراب ہو جاتا ہے یا اس کا جسم کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے، تو اب اس سے کیا، آپ کی تو نماز نہیں ہوئی، ساتھ اور کس کی نہیں ہوئی. ایسی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے، ان پہ سختی سے نہیں نوٹس لینا چاہیے. اگر عملی زندگی کے لیے اصول بنانے ہو تو پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جو معاشرتی زندگی کے اصول جیسے اپنے ڈسپلن کے لیے ہم خود بنا لیتے ہیں نا، قانون بن جاتے ہیں ٹریفک کے اور ادھر ادھر کی چیزیں، اس میں پھر مشورہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو متعلقہ افراد ہیں، جیسے آپ سب کے ساتھ مل کے ایک رول بننا چاہیے، اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہی کر دینا چاہیے، لیکن جب ایک دفعہ امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ ضرور رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے آگے اپنے اپنے گھروں میں بھی جانا ہے اور بہت ساری جگہوں پر انشاءاللہ آپ زندگی میں کام کریں گے. تو پھر جو اجتماعی امور ہیں وہ مسلمانوں کے، وہ امرہم شورا بینہم، یعنی مثلاً میں کبھی پسند نہیں کرتی کہ اپنی مرضی سے کوئی ایک رول بنا لوں اور وہ میں آپ پہ امپلیمنٹ کر دوں اور آپ کا اس سے مشورہ شامل نہ ہو، کیونکہ وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا دل اس میں شامل نہیں ہوگا. جنرل بات کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. مثلا مدینہ کے اندر جنگ لڑے یا باہر لڑے، کیا کیا تھا آپ نے؟ کس سے؟ سب سے. کوئی ایسی چیز جو سب سے متعلق ہو اس میں سب سے پوچھ لینا چاہیے ایک دفعہ، کیا کہتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے. اسی میں سے لوگ آپ کو خود اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے بتا دیں کہ ایسا اور ایسا کرنا چاہیے. اب آپ سوچیں گے مثالی استاد سے اس کا کیا تعلق ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک جو ہے دوسری ساری کتابوں سے اور سارے اصولوں سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یہ کسی خاص سٹینڈرڈ کی کتاب پہ پوری نہیں اترتی یہ کتاب. نمبر 1 کیونکہ یہ ایک عام کتاب کی طرح نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ردم بھی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بعض اوقات شعر کا انداز نہیں ہوتا. نہ یہ شعر ہے نہ یہ نثر ہے، نہ یہ کتاب ہے اور نہ ہی یہ اس سینس میں کلام ہے کہ جیسے کوئی محاورہ یا ڈائلاگ یا کنورسیشن آپ کوئی لکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہے. اس کو آپ دنیا کی کسی کتاب سے مثال نہیں دے سکتے. اسی طرح اس میں جو سورتوں کے نام وغیرہ ہیں وہ بھی الہامی ہیں.
بعض صورتوں کے ایک سے زائد نام ہیں، جیسے سورۃ التوبہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ الفاتحہ، البراءہ. اور نام کس لیے ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام کس لیے ہوتا ہے؟ اس پہچان کے لیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام پوری صورت کے مضمون کو کور کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. بعض اوقات اس کے گہرے لنک بھی ہوتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ، جیسے سورۃ نور میں ہے. تو سورۃ نور میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اتنے واضح انداز میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اتنا کلیئر کٹ ان پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ احکامات میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں. جیسے سورۃ انزلنا فرضنا کے بعد الزانی والزانیہ فجلدوا، کلیئر احکامات ہے. اگر آپ مائنڈ میپس کو بھی دیکھیں تو آپ کو بالکل ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ آپ کو احکامات ملے گی. چلیے ہم ذرا اپنے سبجیکٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھتے ہیں تاکہ میں آج یہ پارٹ ایٹ لیسٹ ختم کر دوں جو ہمارا اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ مثالی ٹیچر کی ذات کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور ذات کے پھر 2 حصے کے اندر کیا ہونا چاہیے اور باہر کیا ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ علمی طور پر اور علم اور ہنر کیسا کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہمیں وہی کام آگے لے کے بڑھنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور امام مسلم نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں اس حدیث کو بیان کیا، اور وہ ہے ان اللہ لم یبعثنی معنفا ولکن بعثنی معلما. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، لم یبعثنی، نہیں بھیجا مجھ کو، معنفا، جھڑکنے والا بنا کر، کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہوں اور ان کی صرف ڈانٹ ڈپٹ سے اصلاح کروں، بلکہ مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معلم فیسیلیٹیٹر بھی ہوتا ہے. وہ صرف لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتا بلکہ طالب علموں کو رستے بتاتا ہے کہ خود کیسے سیکھ سکتے ہیں، آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر صرف معلم کا لفظ نہیں آیا، معلمن میسرن. میسر کیا مطلب؟ آسانی کرنے والا. آسانی کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ ایسا معلم جو لوگوں کے لیے ایک تو تعلیم کو آسان کرے، دوسرے ان رستوں کی طرف لے جائے یا وہ ٹیکنیک سکھا دے کہ جس سے وہ سیکھنے کے قابل ہو جائے. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا تعلق ہے تو اس میں جو آپ کا طریقہ کار ہے، یعنی میسر کیسے تھے، آسانی کیسے پیدا کرتے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں اس کتاب میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. ایک اور کتاب میں نے کل آپ کو بتائی تھی، غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ، جو یہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سی حکمت کی باتیں آپ کو سمجھ آئے. آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، بحیثیت معلم آپ نے کیا کام کیے؟ قرآن مجید سے دلیل دیجئے. آیت نکالیے، 164 سورۃ آل عمران. مبین. جی کیا سمجھ میں آیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اس آیت کی روشنی سے آپ کو اپنے 4 کام کیا نظر آتے ہیں کہ دین کی خدمت کے حوالے سے ایک معلم کی کیپیسٹی میں آپ جو کچھ آگے جا کے کرائیں گی زندگی میں، اس کے 4 بیسک کمپوننٹ کیا ہونے چاہیے؟ آپ بتائیے. تلاوت آیات، آپ بتائیے. تزکیہ نفس، اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اگر آپ کے پاس ایسا پیکج ہو کتابوں کا، سلیبس کا، جس میں یہ 4 چیزیں، تو آپ کے لیے آگے تعلیم دینا اور سکھانا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن ان 4 کاموں کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ مثلا
تلاوت آیات آپ کب کر سکتی ہیں؟ جب آپ کے پاس اسکل ہوگی، جب آپ کے پاس ہنر ہوگا. وہ پچھلی باتیں تو ہو گئی کہ آپ کا ان پر ایمان ہو، آپ کنونسڈ ہو اور آپ کے اندر اخلاص ہو. یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ہنر کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا ہنر؟ کس چیز کا آنا؟ صحیح طور پر پڑھنا آنا. آپ اپنے آپ کو کہاں گریڈ کریں گے؟ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے اپنے آپ کو تلاوت آیات میں؟ 10 9؟ کتنے نمبر والا استاد بننا چاہیے قرآن پڑھانے کا؟ کوئی رخصت، کوئی گنجائش؟ اب اگر نہیں ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت تو 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ کام کریں ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں. کیا بہتر ہے؟ صلاحیت پیدا کر لیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محنت. کتنی محنت؟ انتھک محنت، جب تک وہ چیز آ نہ جائے. دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس سلیبس کی کتاب ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر ایک اپنے اندر یہ ضرور نیت کر لے کہ میں نے کم از کم زندگی میں کسی ایک کو تو پڑھنا سکھانا ہے. انشاءاللہ. ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی شادی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی اور مسلمان ہو ہی نہ، اور آپ کو خود ہی پڑھانا پڑ جائے. پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا وہ ٹیچر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جو ٹیچر ملتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا. تو آج صبح میں یہ بات سوچی تھی کہ اگر ہماری الہدا سے نکلنے والی ہر لڑکی صرف 10 لوگوں کو صحیح ناظرہ قرآن پڑھا دیتی تو کم از کم اسلام آباد کے لوگ تو سارے قرآن پڑھ جاتے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت قرآن کی لٹریسی کتنی کم ہے، یعنی عربک ریڈنگ کی لٹریسی وہ بھی نہ ہونے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا ان کو بھی نہیں آتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر قرآن پڑھنے کی روانی آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صورتیں اور آیات کا فوراً ریفرنس مل جائے، تو اس کے لیے اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں کہ آپ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کو نہیں کوئی ملتا پڑھانے والا، فون پہ پڑھا دیں، اسکائپ پہ پڑھا دیں، کسی بھی اور میڈیم سے پڑھا دیں، لیکن پڑھانا شروع کریں. کیونکہ آپ نے اگر ایک حرف بھی کسی کو سکھایا نا تو وہ جتنی دفعہ وہ پڑھے گا ملٹی پلائی ہوگا آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے. کیونکہ قرآن واحد چیز ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھانے یا پڑھنے پر قیاس نہیں کی. اس سے زیادہ نفع بخش سودا ہی کوئی نہیں. لیکن یہ نیکی آپ صرف اس وقت کما سکتے ہیں جب خود آتا ہو آپ کو، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آپ دنیا کا جو مرضی کام کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ کام ضرور جاری رکھیں، کیونکہ اس کی برکتیں بہت ہیں. ہر روز تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ہفتے میں 1 دن نکال لیں، مہینے میں نکال لیں، لیکن کسی نہ کسی کو سکھائیں. اور وہ جب تک پڑھے گا، اور اگر اس نے آگے کسی کو سکھا دیا وہ سارا آپ کے حصے میں آتا جائے گا. اور اس کے بغیر قرآن کا ماہر آپ نہیں بن سکتے. قرآن کے ماہر بننے کے لیے قرآن کی تعلیم دینا ضروری ہے. تو یہ پیکج آپ میں سے ہر بچی کے پاس ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم اہل دنیا سے مروب ہوتے ہیں، مال والوں سے مروب ہوتے ہیں کہ اچھا لوگوں کے پاس تو یہ ڈگری ہے، لوگوں کے پاس تو یہ سٹیٹس ہے، لوگ تو یہ اور یہ کرتے ہیں، اور میں صرف قرآن ہی پڑھا رہی ہوں. شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالے گا. لہذا کبھی بھی اس کام کو حقیر نہ جانیں، اور کسی ایسے بندے سے مروب نہ ہو جو اس کام کو حقیر سمجھتا ہو اور آپ اس کی باتوں میں آ کے اس کام کو چھوڑ دیں. کسی سے نہ ڈریں سوائے اپنے گناہوں کے. کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. اگر کوئی چیز نقصان دیتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ہی گناہ دیتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کو جب کوئی پریشانی آئے چھوٹی یا بڑی، چاہے جسم میں یا کسی اور چیز میں، اور اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دکھا دے میں نے کیا غلطی کی تھی کہ میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے،
اللہ آپ کے سامنے لے آئے گا. اگر آپ سچے ہیں نا جاننے میں اپنی غلطیاں، تو آپ کو فوراً پتہ چلتا جائے گا. اور جب پتہ چل جائے نا کہ یہ غلطی ہے، تو جیسی سچی توبہ استغفار اس وقت انسان کرتا ہے، کسی اور وقت نہیں کر سکتا. اور جو ہی استغفار ہوگی کیا ہوگا؟ ساری رکاوٹیں کام کی دور ہو جائیں گی. اچھا اب آپ دیکھیے امام ابن تیمیہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے علاوہ 35 جلدوں میں فتاوی لکھے، کبھی لائبریری میں جا کے صرف وہ شیلف دیکھیں جس پہ فتاوی رکھے، پڑھنے سے تعلق رکھتے، کہاں سے دلائل ہیں، ایسا لگتا ہے دریا بہ رہا ہے. میں جب پڑھتی ہوں مجھے بالکل ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کوئی پانی بہتا ہے نا، اور وہ بہتا چلا جاتا ہے، ایک اینڈ لیس بہاؤ ہوتا ہے. یہی کیفیت ان کے علم کی مجھے محسوس ہوتی. ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے تقریباً 100 تفاسیر پڑھی تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے. 100 تفاسیر. اچھا پھر بھی جب وہ قرآن کے اوپر بات کرنے لگتے تھے اور کوئی ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، صبح سے دوپہر تک صرف استغفار کرتے تھے. بعض اوقات اپنے منہ پہ مٹی ملتے تھے اور کہتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے تو مجھے بھی سکھا دے، کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھا دے، اس کا حل بتا دے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لی، ایک دفعہ تفسیر سن لی اور ہم کو تفسیر آ گئی اور ہم اب قرآن کے بہت بڑے معلم بن گئے. اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت چاہیے. اور محنت کے راستے میں جو رکاوٹ بنتی ہے، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، لو فیل کرتے ہیں، پھر بڑا ہی بوجھل لگتا ہے یہ کام. ہمیشہ سوچیں کس چیز نے میرا ایمان ڈاؤن کیا ہے، وہ کیا چیز ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی گناہ یا زیادتی یا کوتاہی یا غفلت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کو فوراً پتہ چل. اور اگر نہیں پھر بھی سمجھ آ رہی، ایمان ڈاؤن ہے، دل نہیں لگ رہا، موٹیویشن نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ کسی قسم کی، بیرونی یا اندرونی، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے گناہوں کو یاد، فوراً بیٹھے اور استغفار شروع کر دیں اور توفیق کی دعا. ایک تو عربی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کھلے کھلے لفظوں میں کہا کہ یا اللہ پاک میں مانتی ہوں میں گناہ گار ہوں، میرے میں بہت غلطیاں، میں بہت کمزور ہوں، لیکن آپ ہی رحم کریں گے نا، آپ ہی سکھائیں گے، آپ مجھے سکھا دیں، آپ مجھے توفیق دیں. اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مانگیں اور وہ نہ دیں آپ کو. لہذا نہ تو کسی سے مروب ہونا، نہ اس کام کو حقیر سمجھنا. کبھی کسی قسم کی رکاوٹ آئے تو فوراً باہر نہیں دیکھیں. ہم عموماً باہر دیکھیں، وہ اصل میں آج اس لیے نہیں ایسا ہو رہا کیونکہ بجلی نہیں ہے، گرمی بہت ہو گئی ہے نا، اس لیے بس وہ مجھ سے صحیح کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری غلطیاں ہیں نا. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. فلاح کا فارمولہ کیا ہے؟ سکسیس کے لیے کیا ضروری؟ توبہ استغفار، گناہوں کی معافی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قناعت کا ہونا بڑا ضروری. جو اللہ نے آپ کو دیا نا اس پہ راضی رہیں، اس پہ خوش رہیں، اس پہ مطمئن رہیں، لالچ نہ ہو. علم کے لیے نہیں کہہ رہی، دنیا کے لیے کہہ رہی ہوں. دنیا کے معاملے میں مثلا کوئی مثال دے نا، اگر ایک گاؤن ہے بالکل خوش رہیں، کبھی دل میں نہ ہائے میں مسکین ایک گاؤن والی، کبھی دل میں خیال نہ لائے. ہوا خیر مما یجمعون. اگر کسی کے پاس 10 گاؤن ہے نا اور آپ کے پاس قرآن ہے تو شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. یہ دنیا کی رونقیں ہیں، ان سب چیزوں سے بڑی رونق جو اللہ آپ کے چہرے پہ ڈال دے گا تو قرآن کے نور کی رونق ہوگی. اس کے لیے کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ علم مال کمانے کا ذریعہ نہ بنے. اب آپ کہیں گے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ پھر فوراً شیطان خیال ڈالتا ہے نا، کھائیں گے کہاں سے، کیا بنے گا؟ اس کے لیے آپ دیکھ لیں
اول تو یہ کہ عورتوں پہ ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی، مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی مرد کمانے والا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا ہی نہیں پڑ رہا، بہت مشکل تنگ حالات ہیں. تب آپ سوچتے ہیں اچھا اب قرآن پڑھانا تو خیر بات، اب میں چلو کچھ نوکری کرنے. چلیے کریے نوکری، آپ مال کمائیے، لیکن کیا اس کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ جتنے بھی علماء ہیں سارے ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے صرف علم کی خدمت کی، ایسے بھی تھے بہت. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ کیا کرتے تھے انہوں؟ 4 مہینے تجارت، 4 مہینے حج یا جہاد، اور 4 مہینے پڑھنا پڑھانا. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. آپ ہفتے کے دن بانٹ لیں، 3 دن جاب، 2 دن پڑھانا قرآن کا اور 1 دن گھر کا کام، ایسے بھی کر سکتے ہیں. دن کے اوقات بانٹ سکتے ہیں. جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، جب جاب کرتی تھی، صبح یونیورسٹی جاتی تھی، شام کو ہر روز درس پہ جاتی تھی. یونیورسٹی سے آنا، کھانا بچوں کو کھلانا، شام کے وقت اللہ کے دین کی خدمت. سالوں میرا یہ معمول رہا ہے. صبح جاب کی، شام کو قرآن پڑھایا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مجھے قرآن پھر بھولا نہیں، جو پڑھا تھا وہ یاد رہا. پڑھاتے 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 اسکل ڈیولپ ہوتی گئی، تجربہ بڑھتا گیا. لیکن جب دیکھا کہ یہ کام زیادہ ہو گیا تو پھر جاب چھوڑ دی اور اس کام کو شروع کر لیا. تو حالات زندگی میں مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی بیماری، بھوک، رنج، غم، شادی، بچے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. یہ ساری رکاوٹیں اندر کی ہیں، باہر کی نہیں ہیں. یہ سب رکاوٹیں اندر کی ہیں. اب مثلا میں نے اپنی جو میری 3rd ڈاٹر ہے تیمیہ، جو اس وقت پڑھا رہی کینیڈا میں، اس کی بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی. تو اس کو پڑھنے کا شوق تھا، تو پڑھائی کا تو کچھ بن نہیں پا رہا تھا. کچھ مسائل ایسے تھے، اور وہ بھی میری وجہ سے تھے، کیونکہ میں ادھر جا رہی ہوں تو ساتھ لیے پھر رہی ہوں، ادھر جا رہی ہوں تو ساتھ لیے پھر رہی ہوں. اب یہ ہے کہ ان کی پڑھائیاں تو متاثر ہیں، کیونکہ ان کو یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی ایک ٹھکانا چاہیے تھا. جب تک پرائیویٹ ہوتا رہا، او لیولز ہو گیا، اے لیولز ہو گیا، سب ہوتا رہا. یونیورسٹی بھی آن لائن اس نے شروع کیا کام. لیکن یہ تھی میری دل کی خواہش یہ تھی کہ وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کی خدمت کرے. اور الہدا کا کورس اس نے شروع کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ نیکسٹ ایئر اس نے ساتھ ہی ہیلپ کرنی شروع کر دی، اور ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی. اس سے کیا ہوا؟ پریکٹس ہوتی گئی، قرآن میں ہوتی گئی، مہارت آتی گئی. الحمدللہ جب اس کی شادی ہوئی تو میرے خیال شاید فرائیڈے تھا یا سیٹرڈے تھا، اور آفٹرنون میں نکاح تھا. اگلے دن سنڈے کی چھٹی تھی، منڈے کلاس میں تھی. مجھے نہیں کہنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ مسلسل یہی باتیں ہوتی تھی کہ نہ شادی، نہ پوتگی، نہ ہی کچھ اور کوئی چیز مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. نہیں بنی. لیکن آج کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے شادی کے بعد الہدا کا کبھی رخ نہیں کیا. اب شادی ہو گئی، اب بچے ہو گئے ہیں، خیر بات. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہو نا، لیکن جب تک آپ علم والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ایسی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، آپ اس درجے پر رہتے ہی نہیں. تو ٹھیک ہے حالات مختلف ہیں، بعض اوقات اجازت ہی نہیں ملتی. ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو الہدا سے اللہ واسطے کی چڑ ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں تو آپ کے گھر والوں کو یا سسرال کو یا کسی تیسرے چوتھے کو ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں نہیں آنے دے رہے، نہیں صحیح، لیکن آپ کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بہانہ مل گیا، آنے نہیں دیتے، اب تو کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے کہ مجھے بس کرنا ہی کرنا ہے؟ کچھ بہانہ بنانا چاہے تو بہت بڑے بڑے بہانے ہو سکتے ہیں، اور اگر ارادہ کر لیں تو پھر کچھ بھی. گھر چلائیں، دنیا چلائیں، جو مرضی کریں، لیکن گرہ باندھ لیں کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. 1% کروں، 10% کروں، 100% کروں. بعض اوقات آپ 100% کرتے کرتے 50 پہ آ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور اتنے سارے کام آ جاتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ رہ ہی نہیں سکتے، مشکلات ہو جاتی ہیں. لیکن اندر کی تڑپ، یہ اندر کا چراغ ہے نا، وہ نہیں جانا چاہیے. مثل نوری کا مشکات ہے، تو وہ جو مشکات ہے نا، اس میں دیے کو محفوظ رکھیں. اینی ویز پھر یہ ہے کہ صرف مال نہیں، بعض اوقات شہرت کی طلب، جاہ کی طلب، یہ چیزیں بھی انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. مثلا
شہرت کی طلب کیسے رکاوٹ بنتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اور کسی ایک نے کریٹیسائز کر دیا تو پھر بیٹھ کے ہاں ایسا کام جو سب کے سامنے نہ ہو بلکہ پیچھے بیٹھ کے کرنا پڑے. آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے سیکنڈ بینڈ کراچی میں جو میں نے تفسیر کرائی ہے تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے فوکس رہنے کے لیے نہ قرآن پاک آگے رکھنا ہے، نہ ہی مجھے کوئی پیپر رکھنا ہے، کچھ نہیں رکھنا، صرف مجھے اپنے ہاتھ میں کیو کارڈز رکھنے ہیں، وہ جو ریسرچ کارڈ ہوتے ہیں. اب اس میں جب میں نے خود لکھنا شروع کیا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تو میرے ساتھ ایک بچی تھی، پورے قرآن پاک کو اس نے میرے لیے کیو کارڈز پہ لکھا، اور ساتھ اس کے نیچے پھر میں جہاں جہاں سے پڑھتی تھی میں نشان لگا دیتی تھی. وہ پورا اس بچی نے اتنا بڑا باکس ہے، وہ کینیڈا بھی لگی، اتنا بڑا باکس ہے وہ جو پورا کارڈ سے بھرا ہوا تھا، 30 سپاروں کی، آلموسٹ ایک طرح سے پوری تفسیر کی نوٹس تھے. آپ میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا. اور وہ اتنا چھپ کے کام کرنے والی بچی تھی کہ کبھی کسی کو میں ذکر بھی کرتی نا تو وہ اور چھپ جاتی تھی کہ نہیں میرا ذکر نہ آئے. ہم لوگ رہتے بھی اکٹھے ہی تھے اور وہ خاموشی کے ساتھ یہ سارا کام کرتی تھی. ایسے لوگ میں نے بہت کم اپنے اسٹوڈنٹس میں سے دیکھے. جس دن ہمارا ختم قرآن تھا سیکنڈ بیچ کا کراچی کے، مجھے یاد ہے ہماری ایک دوست نے بنگلہ دیش سے تو وہ آئی ہوئی تھی، تو ان دنوں کراچی میں بہت گرمی سی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کسی ہوٹل میں کمرہ بک کیا. وہ کہنے لگی کہ آج آپ سارے لوگ میرے ساتھ یہاں رہو اور تھوڑا سا ریلیکس ہو، اور ہم تھوڑا سا پارٹی ٹائپ ادھر کرتے. پر ہم نے کہاں پارٹی کرنی ہے، میں اور وہ تو گھس گئے کمرے میں اور دروازہ بند کر کے اپنے لکھنے لکھانے میں لگ گئے. اور مجھے بالکل جب آخر میں لکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک مرغی انڈوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا. کبھی دیکھیے کسی نے؟ دیکھیے نا اس کے پر کیسے ہوتے ہیں، جیسے کٹ گئے ہوں، اس کے پر اڑ گئے ہوں. اور بالکل چوچی سی بن گئی تھی، جیسے لکھ 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 کے، اور اندر بیٹھ بیٹھ کے. میرے آفس کے ساتھ اس کا کمرہ بس اتنا ہی تھا جتنا یہ آپ کا پیسج ہے نا. وہ واش روم اور کمرے کے بیچ میں وہ جگہ نہیں ہوتی، وہ ڈریسنگ روم، وہاں پر اس کو میں نے لگوا کے پھٹی دی ہوئی، ساری تفسیریں وہاں رکھی تھی، نیچے ٹیبل تھا. کیوں کیا ہوتا تھا اگر مجھ سے کوئی ملنے آیا یا کوئی، چپ کر کے دروازہ بند کر دیتی تھی کہ ادھر تک کوئی نہ آئے. کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ پر ہوتی تو لوگ آ کے اچھا کیا لکھتی ہیں آپ، یہ ذرا ہم بھی دیکھ لیں، کام سارا رہ جاتا تھا. کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کو کام کرنا نہیں ہوتا، ڈسٹرب کرنا خوب آتا ہے. یہ تجسس ہوتا ہے اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. ایسے لوگ بہت کم میں نے دیکھے، لیکن ایسے ہی لوگ بنیاد بنے ہیں ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کی. اس سے اگلے سال پھر کیا ہوا، میں نے پھر سٹائل چینج کر دیا. اور وہ کارڈ سے میں سارے لے گئی کینیڈا، لیکن پھر میں نے کیا کیا کہ اس سائز کے پیپرز لیے اور پورے قرآن کی آیات میں سے ہر آیت ایک پیج میں الگ کی. اب میں ایک اور طرح سمجھنا چاہتی تھی اس کو، اور پورا قرآن اس طرح ان پیج پہ ایک ایک اس پہ پیسٹ ہوا. پھر اس کی وہ ساری میں نے پرنٹ آؤٹ نکالے، پھر اس کے اوپر لکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو آپ کو نظر آتی رہی، ان لوگوں کو کون جانتا ہے جنہوں نے اتنی محنت سے کام کیا. ان میں سے کبھی کسی نے ایک دن بھی آ کے درس نہیں دیا، لیکن تحریر کا سارا کام پیچھے بیٹھ کے کیا. اب یہ جو بات ہے نا کہ صرف ان کاموں کا شوق رکھنا جس میں آ کے تعریف، اور میری تو منہ پہ بھی لوگ آ کے تعریف کر دیتے ہیں، کوئی شکریہ بھی ادا کر دیتا ہے، یہ کچھ، ان کو کون جانتا ہے. اور شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ مائنڈ میپ جو آپ نے دیکھے ہیں کس نے بنائے، پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. اور آپ کو پتا ہے کہ دن رات کس طرح لگے ہیں اس پر بھی. تو ایسے کاموں کا شوق بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو دنیا کی ساری لذتیں ترک کر کے 100% فوکس ہو جائیں اپنے کاموں میں. تو جب قرآن کی خدمت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب صرف درس دینا نہیں ہوتا، یا پبلک فگر بننا نہیں ہوتا، یا صرف فرنٹ لائن پہ کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی طریقوں سے کام ہو سکتا ہے، چاہے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال. اب آپ مثال کے طور پر مائنڈ میپ ہی بنانا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں ایک ڈفرینٹ طریقے کا کوئی اینگل آ رہا ہے، یا کل فلیش کی بات ہوئی تھی، کیا یہ اسکل کے بغیر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے نا، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بنانا کیسے. اب اس کے سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا، کوئی کورس جوائن کرنا پڑے گا کہیں سے، پھر اس میں پریکٹس اور مہارت، اور پھر اس کے ساتھ گھنٹوں لگانا اس پہ، اور پھر اس میں کریٹیوٹی لانا اور اس کو ہر اینگل سے دیکھنا. تو یہ سب کیا ہوگی؟ یہ قرآن کی خدمت نہیں ہوگی.
کل ایک طرف قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ایک طرف آپ اسکرین دیکھ رہے تھے، یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو رہی تھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ قاری صاحب نے جو اتنا خوبصورت پڑھا تھا وہ بس ایسے ہی یہ آپ تک پہنچ گیا؟ اس کے پیچھے بھی محنت ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے کام میں برکت ہو جائے اور اس کا اثر دور دور تک جائے، تو اپنے دل سے مال کی خواہش، شہرت کی خواہش، پاپولیرٹی کی خواہش اور جاہ کی خواہش، یہ سب چیزیں نکل جائیں. جاہ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جاہ، اسٹیٹس، کہ مجھے مان لیا جائے، مجھے استاد مان لے. یہ تو مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے چانسز ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو بڑے ناقدرے ہوتے ہیں. مجھے اس طرح بھی تجربہ ہوا ہے، جہاں مجھے انتہائی مخلص لوگ ملے، وہاں مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ 100 احسان کرو وہ پھر بھی آپ سے راضی خوش نہیں. وہ بڑا ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، بڑا ہی بیزار کن، اور یہ سارا نفس کے خلاف ہوتا ہے. اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اس وقت اگر تو جما کے رکھے ہوئے ہے تو یہ کس وجہ سے ہے؟ تو تیری وجہ سے. جہاں انسان زندگی میں بہت اچھے لوگوں کو ملتا ہے، وہاں زندگی میں ایسے لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے کہ جو ہر وقت آپ پہ روز کوئی نہ کوئی بات اٹھائے رکھتے ہیں، ستائے رکھتے ہیں آپ کو. اب پھر کیا کیا جائے؟ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس کو کلاس شروع کرتے ہیں، سارے بچے بہت اچھا سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اس میں سے ایسا نکلتا ہے جو انتہائی ڈسٹرب کرتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ آپ کو بھی شاید کوئی تجربہ ہو. اب کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا ہوگا نا، اگنور کرنا ہوگا، کوئی بات نہیں، اچھا سمجھ ہی جائے گا نا، کسی دن ٹھیک ہو ہی جائے گا. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ دراصل ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے امتحان کے پرچے ہوتے ہیں. اچھا اب باز آتی ہے، اب آتی ہے، اب آتی ہے. پھر شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ شیطان تو کوشش کرتا ہے پیغمبروں کی بات میں بھی خلل اندازی کرنے کی. وہ ہمارے کاموں میں کوئی خلل نہیں کرے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگ کر کام جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تہمت کے مواقع سے بچیں. یہ بڑا اہم ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت قابل، بہت اچھی، بہت محنتی، بہت پیشن، بہت جذبہ، بہت کام کرنے والی. انہوں نے ایک نئی جگہ پہ جا کے کام شروع کیا. نام اس لیے نہیں لوں گی کہ پھر وہ یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ چل جاتا ہے، پھر جن کی بات ہوتی ہے بعض اوقات ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن بات بہت سبق کی ہے. آپ سب کو سمجھانا چاہوں گی. ان بیچاری نے جا کے ادھر درس کر، ادھر کر، دن رات ایک کر. یہاں پاکستان میں ان کا گھر تھا، اس میں کئی سرونٹس، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی نعمتیں. اس کو چھوڑ کر بچے کو ساتھ لے کے تو وہ کام شروع کیا کسی دوسری جگہ. اور کہیں بھی کام شروع کرنا آسان نہیں ہوتا، خصوصاً جہاں آپ کسی کو جانتے نہ ہو. لیکن وہ بہت انہوں نے محنت کر کے سارا کام اسٹیبلش کیا. کلاس شروع کی، کلاس میں 40-50 لوگ بھی آنے لگے، 10 پارے بھی کلاس میں پڑھ لیے، سب کچھ ہو گیا. اب اس میں سے 1-2 لوگ ایسے نکل آئے کہ جنہوں نے ان پہ یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے ڈونیشنز جو ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں کی. ہر ایک کو کہنا شروع کر دیا. کیا تھا؟ تھوڑے سے تو فیس کے پیسے تھے شاید، اور تھوڑے سے ادھر ادھر کسی موقع کی مناسبت سے کوئی قربانی کے، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے انہوں نے ڈونیشن اکٹھی کی تھی. اور جو انہوں نے کی ایک ایک پیسہ لکھ کے جہاں بھی انہوں نے خرچ کیا وہاں بھی اس کی رسیدیں، ہر چیز موجود تھی. لیکن بات کہنے والوں کو بات کہنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے اتنا فساد برپا کیا، ہر چیز سبوتاج ہو کے رہ گئی. بہت بڑی آزمائش ہے. کسی کی آپ گواہی نہیں دے سکتے، لیکن جیسے ہم نے سورۃ نور میں پڑھا ہے نا کہ کیوں نہ تم نے کہا جب ان پہ کہ ھذا بہتان عظیم، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر اس طرح کی بات کریں. تو اس میں بھی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ تہمت کے مواقع سے ضرور بچیں. ایسے تجربات سے سبق سیکھیں. جب الہدیٰ شروع ہوا تھا نا، بہت پہلے کی بات، ابھی رجسٹر وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا، تو مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ لگی کہ جو ہی کام شروع کیا تو ظاہر ضروریات ہوتی ہیں
ضروریات کیا ہے جی؟ کارپیٹ بچھاتے ہیں جی، چادر بچھاتے ہیں جی، کرسی رکھتے ہیں فلانا. ایک نے کہا میں کرسیاں لا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کارپیٹ لا رہا ہوں، تیسرے نے کچھ. اب چلیں جب تک تو وہ خود لاتے رہے تو بات ٹھیک، لیکن اب کیا ہوا کہ ہر کوئی نہ بازار جا سکتا نہ کرسی خرید سکتا. کسی نے کہا اچھا یہ میرے بھی 5,000 ڈال دیں، کسی نے کہا 10. مجھے سخت پریشانی لگی. میں نے کہا میں تو اپنے بیگ میں 1,000 بھی نہیں ڈالوں گی، مجھے نہیں رکھنا. میں پکڑتی بھی نہیں تھی لوگوں سے. تو اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس وقت آگے بڑھ کے ان کو اکٹھا کر کے لکھنا شروع کیا، حساب مینٹین کرنے شروع کیے. اور پھر اس کے فوراً بعد ہم نے الہدیٰ رجسٹر کرانے کا سوچا کہ اس کا اپنا اکاؤنٹ ہو، نہ یہ میرے بیگ میں ہے نہ میرے اکاؤنٹ میں ہے، نہ میرا ان کو ہاتھ لگے. اور اب تک میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونیشن لاتا ہے تو میں فوراً کہتی ہوں وہ فلاں بندہ آپ کو رسید بنا دے گا، فلاں کے پاس ہوگی، یا یہ کسی مجبوری سے مجھے، جیسے میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میرے ساتھ کوئی نہیں تو میں اگر اس کو رکھوں بھی تو میں ساتھ لکھ لیتی ہوں، پھر لا کے کہتی ہوں کہ فوراً اس کی رسید بھیجے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پیسے خود رکھ لیے. یہ تو پیسے کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تہمت کے مواقع بن جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ایسے تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جس میں آپ کے کام کو کسی طرح متاثر ہوتا. اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ بچیں گے تو آپ بچ جائیں گے، بچاتا اللہ ہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کہا تھا نا اپنے بچوں کو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تو ان کے دل میں ایک بات آئی تھی، لیکن یہ کہ ہوا وہی جو اللہ کا اذن تھا. لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ہوتی. اب مثلا مجھ پہ بہت بڑا الزام کیا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، نہ کوئی تعلق نہ واسطہ نہ دور پار کا کوئی. اور اگر عقل سے بھی کام لیا جائے تو کیا کوئی نان مسلم یہ پسند کرے گا کہ قرآن کی تعلیم عام ہو؟ یہ تو نہیں پسند کر سکتے، بالکل جھوٹی بات ہے. اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں کسی مشکل سے ڈیل کرنے کے، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے صبر. جہاں تدبیر ہو کر لیں، جہاں نہیں ہو سکتی وہاں آپ کو صبر ہی کرنا ہے. لیکن اس الزام کو اپنے کام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے اڑ کے کون سی مٹی آپ پہ آ کے پڑے گی، جتنی بھی آپ کوشش کر لیں. صبح شام کے اذکار اپنے ساتھ جاری رکھیں. اس سیٹرڈے کو میرے پاس کچھ بچیاں آئیں کسی کالج سے، اب نام نہیں لوں گی، پھر دل بڑا چاہتا ہے کہ میں ان کو لا کے آپ کے سامنے دکھاؤں اور وہ آپ سے خود باتیں کریں. انشاءاللہ شاید کبھی یہ وقت بھی آئے. اتنی پیاری بچیاں کسی کالج سے آئی تھی، پروفیشنل کالج سے، پروفیشنل ڈگریاں لے رہی. ان میں سے صرف ایک بچی جس نے کسی برانچ میں پڑھا تھا، اس نے جا کے اپنے کالج کے ہاسٹل میں قرآن پڑھانا شروع کر دیا. وہ کیا کرتی کہ اپنے کمرے میں لڑکیوں کو جمع کر لیتی، ٹیپ لگا لیتی، ساتھ اس نے یہ سپارے وغیرہ منگوا لیے. کرتے 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 سرکل بڑھنے لگ گیا. بڑھتے بڑھتے تقریباً 60 لوگ، مور دین دیٹ، آنے لگے، سب پروفیشنل. اب وہ شاید چوتھے سپارے پہ پہنچ کے کچھ ایسے ہی بتا رہی تھی کہ کسی اور کالج سے ایک لڑکی مائگریٹ ہو کر آئی، وہ کسی اور سیکٹ سے تعلق رکھتی تھی. اس نے دیکھا کہ اتنی لڑکیاں جو ہیں وہ حجاب بھی کرتی جا رہی ہیں اور قرآن پڑھنے میں لگی ہوئی ہیں. کالج کا جو کامن روم تھا وہاں پر کلاس شروع ہو گئی کمرے سے نکل کر. تو اس نے کچھ ان کے اوپر ایسی باتیں شروع کر دی کہ جو نہیں کرنی چاہتی. اسی طرح کے الزامات لگانے شروع کر دی، چھوٹے موٹے باتوں سے. کرتے کرتے معاملہ ڈسپلنری کمیٹی میں پہنچ گیا اور پھر کلاس بند کر دی گئی. اور پھر وہ ایک ایک بچی کو الگ الگ پورے بورڈ کے سامنے بلا کے خوب خوب ڈانٹ پلائی گئی اور بہت بہت قسم کی سخت باتیں کی گئی. اور ایک ایک بچی کو رلا مار کے، جسے کہتے ہیں نا، کہ باہر نکالا گیا اور کہا کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. لیکن الحمدللہ وہ مجھ سے جو بچیاں ملنے کے لیے آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہم نے قرآن نہیں چھوڑنا. اور وہ اب 8 کے گروپ میں، کیونکہ وہ ہاسٹل کا شاید رول ہے کہ ایک کمرے میں 8 سے یا 6 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے، تو جو رول ہے اس رول کے مطابق اپنے اپنے کمرے میں جمع ہوتے ہیں. قرآن پاک پہلے تو اپنے اپنے کمرے سے لاتی تھی، اب وہ انہوں نے وہیں اکٹھے کر کے رکھ دی، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور دروازہ بند کر کے 8 لڑکیاں اپنے اپنے کمرے میں کرتی ہیں. اور جب کوئی دروازہ ناک کرتے کھولتا ہے تو وہ سب کچھ بند کر کے تو ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی اسلامی ملک، مسلمان ساری طرف، اور ایسے ہی قرآن پڑھے جیسے دار ارقم میں پڑھا جاتا تھا، وہاں بھی تو یہی ہوتا تھا نا. لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ ایسے ہی لوگ اس دین کو آگے پہنچانے والے، جو اتنی سخت مشقت کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد بھی
اس کو پکڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں باز نہیں آنا, ہمیں اب اور زیادہ مزہ آتا ہے. اور وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے لگ گئی کہ تفسیر بھی ویسے ہی آنے لگ گئی, ہر سوال کا جواب آنے لگا, اور اللہ نے ہم کو تھام لیا. کیونکہ قرآن ساتھ بولتا ہے آپ کے حق میں. آخرت میں تو شفاعت کرے گا, دنیا میں کرنے لگتا ہے, آپ کو تھام لیتا, پکڑ لیتا ہے. اینی ویز, اب کیا ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھتے تھے؟ تو وہ ذرا سی جھجک گئی, کہتی ہیں ریگولر نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا بس ہو گئی نا غلطی یہاں, آپ لوگوں نے ایک کام کیا دوسرا نہیں کیا. اس کے لیے بہت ضروری ہے اللہ سے تعلق. اللہ کے کام کے لیے جب تک اللہ کو نہیں نہ پکڑیں گے تو دنیا بھر کی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں تو فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو. اور اتفاق سے میرے پاس وہ مقبول دعائیں, وہ میں بنگلہ دیش گئی تھی نا پچھلی دفعہ, تو اس وقت یہ دوائیں شافی پڑھاتے ہوئے گئی تھی, تو میں وہاں لگی تو انہوں نے نا کارڈ چھاپ دیے تقریباً 5,000. کچھ تو میں دبئی وغیرہ دے, کچھ مجھے بھی انہوں نے ساتھ دی, تو میں نے رکھے ہوئے تھے. وہ میں نے ایک ایک کو پکڑا. میں نے کہا اب آپ میں سے وعدہ کریں یہ سب آپ ہر روز پڑھیں گے ایک دفعہ. اگر آپ اس وقت مجھے بتاتے نا تو آپ کو یہ ملتا, اور آپ اس کو پڑھتے رہتے, دنیا کی کوئی طاقت آپ سے یہ کام نہیں چھڑا سکتی تھی. اینی ویز اس میں بھی سبق تھا, اس میں بھی سبق تھا. اب آپ نے صبح شام کی دعائیں, حفاظت کی دعائیں پکی کرنی ہے. کوئی ذرا سی پرابلم آئے اس کو پڑھنا ہے, ساتھ نفل پڑھنے ہیں, استغفار کرنی ہے, اپنی غلطیوں پہ سوچنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبوں کو قبول کرے گا اور یہ کام آگے پھیلے گا. تو یہ کہانیاں سنانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ سے پہلے لوگ جن مشقتوں سے گزرے ہیں ان سے آپ سبق سیکھ لیں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. پھر یہ ہے کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ, جس کو PD کہتے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ, اس کو جاری رکھیں. کیونکہ آپ اس وقت تک کسی کو دے نہیں سکتے جب تک کہ آپ خود مسلسل لے نہیں رہے. پرسنل ڈیولپمنٹ میں علم میں بھی مسلسل اضافہ. شاید کسی حدیث میں آتا ہے, یہ کسی کا قول ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ دھوکے میں ہے. جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ دھوکے میں ہے. کس دھوکے میں؟ کہ سب ٹھیک ہے. نو, مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے کل 10 روپے کمائے تھے اور آپ آج 20 کما لیے تو آپ کو بہتر ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ آج کے دن کل سے زیادہ کوئی ایک نئی چیز ضرور سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. مسلسل ڈیولپمنٹ, پرسنل گرومنگ, صرف گرومنگ نہیں بلکہ پرسنل ڈیولپمنٹ. جیسے مومن کلمہ طیبہ کی مثال جو آتی ہے نا کہ وہ درخت ہے جو ایور گرین ہے اور بڑھتا رہتا ہے. اصلھا ثابت فرعھا فی السماء, بلندی پہ جاتا جاتا ہے, پھلتا پھولتا رہتا ہے, اس کے نئے نئے پتے نکلتے رہتے ہیں. تو آج کل یہ جو آم وغیرہ کے درخت ہیں, اگر آپ نے غور کیا ہمارے گھر کے پیچھے ایک لگا ہو, تو میں جب واک کرتی ہوں نا میں دیکھتی ہوں اچھا اب اس کی امبی کتنی بڑی ہو گئی. تو ہر روز تھوڑی 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 زیادہ ہو رہی ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا, پھر بور لگا, پھر چھوٹی چھوٹی وہ نکل آئی, اب وہ بڑی ہو رہی ہیں. تو مجھے وہ اس کو دیکھ کے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ مومن بھی اسی طرح گرو کرتا رہتا ہے اور اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھل پک جاتا ہے, پھر اس سے اور گٹلیاں نکلتی, پھر اور آگے اور درخت لگتے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو PD جو ہے یا پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اپنے اوپر لازم کر لیں کہ نئی نئی چیزیں سیکھنی ہیں. قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اب آپ نے اور کچھ بھی نہیں سیکھنا. نئی نئی چیزیں سیکھتے جائیں, نئے نئے علوم, نئی. اور اب تو الحمدللہ ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ جس میں آپ کو بہت ساری کتابیں اکٹھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹیبلٹ ہے, اس کے اندر بے شمار کتابیں بھر سکتے ہیں آپ, پوری لائبریری آپ کی اس میں آ سکتی ہے. اور اگر صرف ایک یہ چیز ہے نا آپ کے پاس, تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نکال لیں کتاب اور جہاں کہیں ہے بیگ نکالیں, کھولیں, پڑھنا شروع کر دیں. اب یہ دیکھیں کہ جیسے یہ قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں صرف ایک کلک. آپ کہتے نا ہے ہمارا وضو نہیں ہے, ہم نے پڑھانا نہیں, فلانا کرنا. ہاں, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے رکھا ہوا ہے, جب آپ نے پڑھنا اس طرح کریں گے تو اور بڑا ہو جاتا ہے, ذرا اور طرح آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسٹینڈ پہ رکھ لیں. اب آپ نے کپڑے خریدنے کی بجائے, جیولری خریدنے کی بجائے اور بیکار کے ڈیکوریشن پیس خریدنے کی بجائے پیسے جمع کرتے رہے اس طرح کی چیزیں خریدیں.
بہت ساری چیزیں بھری ہوئی کتابیں اس میں. اب آپ دیکھیں کہ کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ساری تفسیر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بیٹھ کے پڑھتے رہیں, کہیں سے بھی نکالیں پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا, تو آن لائن بھی آپ بہت ساری چیزیں پھر دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے مجھے انگریزی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ سزا ہے آپ کی, سیکھیں اس کو. آپ کو پتا مجھے ٹائپنگ نہیں آتی تھی, لیکن کر 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 کے اچھی خاصی اب میری سپیڈ الحمدللہ. کیونکہ کس کو ہر وقت کہیں گے اچھا ذرا مجھے ایک لائن ٹائپ کر دو, اور کرتے 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 چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ جاتے ہیں. یہ آن لائن قرآن ہے جس کے نیچے ترجمہ بھی ہے, اور یہ جلالین ہے انگلش میں. اتنی زبردست نہیں جلالین, اگر آپ نے نام سنا ہو. اب آپ نے کوئی تفسیر دیکھنی ہے تو فٹافٹ آپ نکالیں اور اس میں آپ دیکھیں. یہ Quran.com سے وہ آیت نکالی ہے تو ساتھ ہی وہ اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو وہ بول پڑتا ہے. حفظ کی بھی آپشن ہوتی ہے, بار بار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, تو وہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ, گروئنگ از ویری امپورٹینٹ. اینڈ قرآن ٹیچر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز سے غافل ہو جائیں. قرآن تو ہر علم کا سر چشمہ ہے. لینگویجز سیکھیں, اور لینگویج سیکھنے کے لیے پھر ضروری نہیں کہ آپ کہیں کسی اکیڈمی میں داخلہ لے کے تو وہ گھنٹہ جانے میں لگائیں گھنٹہ آنے میں لگائیں. آپ ریڈنگ شروع کر دیں, آپ رائٹنگ پریکٹس شروع کر دیں. اس کے اندر ایسی ایپس ہوتی ہیں, اپلیکیشن, کہ جس میں آپ کی گرامر کریکٹ کرانے کا بھی آپ کو اسی کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیسٹ خود بھی کرتے رہتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ صرف چھوٹی سی یہ بات کروں گی کہ حضرت عمر کا وہ قول یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سردار بننے سے قبل علم حاصل کرو, اور امام بخاری اس پہ کہتے ہیں بننے کے بعد بھی کرو. یعنی کوئی مقام ملنے سے پہلے بھی علم حاصل کرتے رہو, اور جب مل جائے تو بھی کیا کرو, کرتے رہو. اطلب العلم من المہدی الی اللحد, پنگوڑے سے لے کر. اور یہ جو پنگوڑے والی بات ہے نا, یہ میرے دل کو بڑی لگی ہوئی تھی کہ کیا طریقہ ہو کہ پنگوڑے سے شروع کریں. پنگوڑے سے مطلب پتا نا آپ کو, چھوٹے بیبی سے. تو پھر جب اپنے بچے تو ہو گئے, اس وقت اتنے گیجٹس بھی نہیں تو اتنا پتا بھی نہیں تھا. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹیپ ریکارڈر صرف جب مریم پیدا ہونے والی تھی تو اس سے پہلے میں نے لے کے رکھا کہ پھر میں خود تو پڑھ نہیں سکوں گی, تو میں نا جب اس کو دودھ پلاؤں گی تو ساتھ ہی میں لگا لیا کروں گی. اور میں یہی کرتی تھی کہ اس وقت میں اور کچھ نہیں کر سکتی تو بٹن پلے کر دیتی تو قرآن چلتا رہتا تھا. آپ کیا کر سکتے ہیں, جو میں نے اپنے بچوں پہ ایکسپیرینس کیا, کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی آئی پوڈ میں قرآن پاک بھرا ہوا ہے, اگر ساتھ ہی لگا کے بچے کے کان کے پاس ہلکی آواز میں رکھ دیں تو وہ ایک دن میں 1 سپارہ سنوا دیتی تھی پہلے بچے کی دفعہ, تو مہینے میں قرآن ختم ہو گیا. اور یہ میری بہت ساری اسٹوڈنٹس نے کیا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ تو اس نے حزب سنانا شروع کیا اگلے بچے کو. حزب ہوتا ہے نا 7 سپاروں کا, ہفتے میں قرآن ختم کر دی. اور اس میں کیا ہے, بچہ سوتا ہے بہت پہلے 40 دن, اس میں آپ اس کو جتنا میکسیمم قرآن سنا دیں اور خود بھی ساتھ ساتھ سنتے رہے. تو مہد پنگوڑے سے لے کے لاحد مرنے تک کیا, مریض ہے, ہاسپٹل میں ہے, بیمار ہے, فوت ہو رہا ہے, کیا کریں؟ یا تو خود پڑھیں بیٹھ کے, یا پھر نہیں پڑھنا جاتا تو کچھ لگا دے, اس کے کانوں میں تو کچھ پڑھتا رہے. اور اس میں بہت سارے علماء کی مثالیں ہیں کہ وہ نزع کے عالم میں وہ دین کے مسائل پوچھ رہے ہوتے تھے اور ساتھ ہی فوت ہو جاتے تھے. ابن مبارک سے پوچھا گیا کب تک علم حاصل کرو گے؟ کہا موت تک انشاءاللہ. کیوں موت تک؟ کہ شاید کوئی ایسی بات میں نے نہ سنی ہو جو آخر وقت میں کام آ جائے. تو یہ حرص جو ہوتی ہے نا کہ کیا پتا کون سی بات مجھے کہاں کام آ جائے, یہ آپ کو بار بار بہت سی چیزیں سننے میں مدد دیتی. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہو رہا ہے سورۃ نور کی تفسیر, وہ میں نے اپنے کورس میں پڑھی ہوئی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہوئی تھی. کیا واقعی یہی امپیکٹ تھا جب آپ نے پڑھی تھی؟ نہیں, مجھ پہ بھی نہیں تھا جب میں نے پہلے پڑھائی تھی. میں نے بھی بہت کچھ نیا سیکھا ہے, اور جن لوگوں نے مس کیا انہوں نے بہت کچھ مس کر دیا. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. اور اگر کوئی باتیں 10 آپ کو وہی سننی پڑے نا جو پہلے آپ نے سنی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک بات ایسی آپ سنیں گے جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو, اور اس سے آپ کو بہت کچھ آئندہ فائدہ پہنچے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام ابن السنی جو تھے ایک دن لکھ رہے تھے, تو لکھتے لکھتے
قلم جو تھا دوات کے اوپر رکھ دیا، یعنی ایسے کر کے رکھ دیتے نہیں، یوں، اور ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. اب دعا کر رہے تھے تو وہیں ڈیتھ ہو گئی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور فوت ہو گئے. لکھ رہے تھے جیسے ہم لکھتے لکھتے نہیں کرتے، ہم تو یوں کرتے ہیں، تھک گئے. تو وہ لکھتے لکھتے انہوں نے کیا کیا، ہاتھ اوپر کر لیے، وہیں فوت ہو گئے. یہ ہوتا ہے مسلمان. الحمدللہ. اسی طرح ابو العباس ثعلب عربی زبان کے مشہور اسکالر ہیں، 91 ایئرز کے تھے. جمعہ پڑھنے گئے، مسجد سے آ رہے تھے تو ساتھ ساتھ کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور پڑھتے جا رہے تھے. سنتے کم تھے، بڑھاپے میں کم ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں چلا پیچھے سے کوئی گھوڑا آیا اور اس نے دھکا دیا، گر گئے، وہیں پر فوت ہو گئے، کتاب ہاتھ میں اور فوت ہو گئے. تو جہالت جو ہے نا عیب ہے، کسی بھی چیز سے جہالت، جو فائدہ مند چیزیں جاننی چاہیے اور نہیں آتی تو وہ عیب ہوتا ہے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. تو ہمیشہ سیکھنے کے حریص رہیں. ابن ابی غسان کا قول ہے کہ آدمی صرف اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے. آدمی صرف اس وقت ہی عالم ہے جب تک وہ طالب علم ہے. جب طالب علمی کو خیر بات کہہ دیا تو اس کی جہالت کا دور شروع ہو گیا. جب اس نے سیکھنا چھوڑ دیا، نئی چیزیں سیکھنی چھوڑ دی، وہ جاہل ہو گیا. امام شافعی کہتے ہیں جو شخص علم حاصل نہ کرے اسے دوست نہ بناؤ. اور یہ پکی گرہ باندھ لینی ہے آپ نے. کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرنی جس کو پڑھنے کا شوق نہ ہو، سیکھنے کا شوق نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو بھی جاہل کر دے گا. تو امام شافعی کیا کہتے ہیں، کس کو دوست نہیں بناؤ، جو علم حاصل نہ کرے. پھر یہ ہے کہ جب علم حاصل ہو جائے نا تو کبھی اپنے دل میں نہ لائے کہ مجھ سے بڑا آ رہا ہے، بہت زیادہ اچھا بن گیا ہوں. کبھی لوگوں کی نگاہوں میں مت دیکھیں کہ ہم کون ہیں، کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ خود جاہل ہو، انہیں کیا پتا ہو ہمیں کیا آتا ہے، وہ ہمارے بارے میں بڑی تعریف کرتے ہو اور ہم کچھ بھی نہ ہو. تو لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. کوئی آپ کو جاہل کہہ دیتا تو بھی ناراض نہ ہو، کوئی آپ کو عالم کہہ دیتا تو بھی خوش نہ ہو، بس ٹھیک ہے. ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کہاں ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. چند لوگوں کی تعریف سے بیوقوف نہ بنے کہ پھول کے بیٹھ جائیں آگے کچھ نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو کہیں وہ کریں بھی صحیح. اچھا، پرسنل ڈیولپمنٹ میں بھی نا بعض لوگ صرف ظاہری بیرونی سکل جو ہے نا ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں، جو اندر کی ڈیولپمنٹ ہے نا، نفس کی، تزکیے کی اور باطنی، اس کی طرف بھی توجہ لازم ہے. توبہ استغفار کی کثرت، ذکر اذکار کی کثرت. تو انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی آگے بڑھنے کی. وہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے جن کو پڑھانا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے رہتی بھی ہیں. بس پتہ کیا ہے، پرائرٹائز کریں. پہلی نمبر 1 مہارت کہاں ہونی چاہیے، آپ کا فیلڈ کیا ہے، اسپیشلائزیشن کیا ہے. پھر اس کے بعد باقی چیزیں، کیونکہ معلومات کو تو ایک ہجوم ہے، کتنا کہاں سے کیا لینا ہے جو آپ کو پالش کرے گا اور آپ کی ضرورت ہے. ارریلیونٹ چیزوں میں نہ جائیں، ریلیونٹ ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، آپ کو واقعی فائدہ دینے والی. کیونکہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.